السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ صدیق اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں فیتھ۔ بچپن سے لے کر اب تک میں دیکھتا ہوں کوئی بھی ایسی پولیٹیکل پارٹی میں نے نہیں دیکھی جو ہمارے بیسک رائٹس کے اوپر بات کرے، ہماری بیسک نیسیسٹیز کی بات کرے۔ ہم دیکھتے آ رہے ہیں جمہوریت جمہوریت جمہوریت۔ اصل میں یہ نظام ہے کیا اور اسلام اس کی کیا گنجائش ہے؟ ہم بات کریں گے ابتسام صاحب سے۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں؟ سر ہم دیکھتے ہیں جمہوریت اور اسلام میں کیا کنسیپٹ ہے جمہوریت کا، اور اسلام کیسے ہمیں احکام دیتا ہے کہ ہم نے اپنی حکومت کو چلانا ہے یا اپنے معاشرے کو چلانا ہے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے سیاسیات کی بات کا، تو اسلام کا پورا اپنا ایک تصور سیاسیات ہے جن کے اندر لوگوں کی رفاہ عامہ کا ایک تصور بھی موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے کا پورا کنسیپٹ بھی موجود ہے، نمازوں کے قیام کی بات بھی موجود ہے، مرکزی بیت المال کے اجراء کا تصور بھی موجود ہے، معروف باتوں کو حکم دینے کی باتیں بھی ہیں، منکرات اور فواحش کو روکنے کی باتیں بھی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حدود اور تعزیرات کا بھی پورا ایک نظام موجود ہے، جس کے اندر شراب کی حد بھی ہے، جس کے اندر زناکاری کی حد بھی ہے، قذف کی حد بھی ہے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کے اوپر قانون قصاص کا اطلاق بھی ہوتا ہے، اور دیت کی ایک پروویژن ہے، وہ بھی موجود ہے۔ اگر چور چوری کا ارتکاب کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹنے کی بات بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح کموارہ اگر زانی ہے تو اس کو 100 کوڑے لگنے کی بات ہوتی ہے، شادی شدہ زانی ہے تو اس کو سنسار کرنے کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی طرح حد قذف، جس کے اوپر آپ کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں کسی ایک عورت کی جو پاک دامن ہو، اس کے اوپر بھی 80 کوڑے لگنے کی بات ہوتی ہے۔ پھر ایک لعان کا کنسیپٹ بھی موجود ہے، جس کے اندر شوہر اپنی بیوی کو اگر برائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اس کے لیے شرعی عدالت سے رجوع کرتا ہے، یعنی اسی طرح تعزیرات کا پورا تصور موجود ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اس جمہوریت کا جسے مغربی ممالک ایکسرسائز کرتے ہیں، تو اسلام کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر وہ اپنے انٹلیکٹ کو یا کولیکٹیو وزڈم کو جو ہے وہ وحی کے مقابلے میں فوقیت دیتے ہیں۔ ان کا یہ دین ہے کہ جہاں پر ہمارے چنے ہوئے نمائندوں کی کولیکٹیو وزڈم یا ہماری میجورٹی کی وزڈم جو ہے کسی چیز کے اوپر اس کا کنسنسس ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وحی یا الہام کی رہنمائی جو ہے اس کی کوئی اہمیت ان کی نظروں میں نہیں رہتی۔ چنانچہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ ببلیکل گائیڈنس جو ہے، اگرچہ ہمارے کنسیپٹ کے مطابق بائبل کے اندر ٹیمپرنگ ہو چکی ہے، اس کے اندر کئی ایسی چیزیں داخل ہو چکی ہیں جو امتداد زمانہ کے ساتھ پہلے اس کا حصہ نہیں تھیں، اور اس کو ریویو کرتے ہوئے، اس کو ایڈٹ کرتے ہوئے بہت سی ایسی باتوں کو شامل کر لیا گیا ہے جو بائبل کی اصل ریویلیشن کے ساتھ جو ہے مطابقت نہیں رکھتی۔ لیکن اس کے اندر آج بھی بہت سی ایسی باتیں موجود ہیں جن کے اندر ایک وحی کا رنگ موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی شراب کو کنڈیم کیا گیا ہے، خنزیر کے گوشت کو کنڈیم کیا گیا ہے، آپ کی ایڈلٹری کو کنڈیم کیا گیا ہے، زناکاری کو کنڈیم کیا گیا ہے۔ لیکن جو معاشرے کا چلن ہے اس کے اوپر آپ کی بائبل کی جو ہے نا وہ چھاپ نہیں ہے، نہ ہی بائبل ایک ڈرائیونگ فورس کی حیثیت سے اس معاشرے کے اندر موجود ہے۔ وہ کہنے وہ کرسچن ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بائبل جو ہے ان کے اوپر رول نہیں کر رہی، بلکہ ان کے اوپر جو چیز رول کرتی ہے وہ ان کی پارلیمان کے نمائندگان کی یا کولیکٹیو اوپینین ہوتی ہے یا میجورٹی کی اوپینین ہوتی ہے۔ وہ اسی کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہیومن انٹلیکٹ جو ہوتا ہے وہ انسانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارا کنسیپٹ جو ہے امت مسلمہ کا بحیثیت مسلمان انفرادی لیول کے اوپر ہمارا کنسیپٹ بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ڈیوائن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انسانوں کے تمام ضروریات کو بھی جانتے ہیں، ان مفاسد کو بھی جانتے ہیں جو انسانوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں، اور ان مصالح کو بھی جانتے ہیں جو انسانوں کے فوائد والی باتیں موجود ہیں جن چیزوں کے۔ چنانچہ اللہ تبارک نے جتنے احکامات کا نزول فرمایا ہے وہ بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ان احکامات کا نزول فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں هو اعلم بکم اذ انشاکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تمہارے خمیروں کو مٹی سے اٹھایا گیا، اور تمہیں اس وقت سے جانتا ہے کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی حیثیت سے موجود تھے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمارے لیے ایک قانون کی ایک جو ہے نا ایک منبع کے طور پر بھی نازل فرمایا ہے۔ اس کے اندر صرف ہماری اخروی فلاح و بہبود کے احکامات موجود نہیں ہیں، اگرچہ ایک انسان کی حقیقی کامیابی اسی بات میں ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو آگ سے بچ کے جنت میں داخل ہو جائے حقیقی معنوں میں کامیاب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن قوانین کا اجرا فرمایا، جن قوانین کو نزول فرمایا قرآن مجید کے اندر، وہ بنی نوع انسان کے لیے، چاہے وہ معاملات ٹریڈ کے ہوں، چاہے وہ معاملات گھریلو زندگی کے ہوں، چاہے وہ معاملات آئلی زندگی کے ہوں، چاہے وہ معاملات جہاد کے ہوں، چاہے وہ معاملات جنگ کے ہوں، چاہے معاملات امن کے ہوں، چاہے معاملہ پالیٹکس کے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام معاملات کے اندر جو ہے نا بنی نوع انسان کی بہترین انداز میں رہنمائی فرمائی ہے۔
اور دوسری بات جو اس میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم شخصیت کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک مسجد کے اندر لوگوں کی تدریس کرتے ہیں، انہیں قرآن جی سمجھاتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، انہیں حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وہیں پر آپ ایک کامیاب ترین اسٹیٹسمین کی حیثیت سے بھی اپنے رول کو پلے کرتے رہے. آپ نے ایک امور ریاست کے اعتبار سے بھی انسانوں کی بہترین انداز میں رہنمائی فرمائی. چنانچہ یہ بات جو ہے نا مائیکل ہارٹ نے بھی کہی ہے کہ ہی واز دا اونلی مین ان دا ہیومن ہسٹری ہو واز سپریملی سکسیزفل ان بوتھ سیکولر اینڈ اسپرچول فیزز آف لائف. کہ وہ کائنات کے واحد رہنما ہیں جو اسپرچول دنیا کے بھی امام ہیں اور آپ کی سیاسی اور دنیاوی معاملات کے اندر بھی ان کی ایک امامت کی حیثیت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جب ہم ان کے پولیٹیکل معاملات کو دیکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے معاملات کے اندر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت اس کی بندگی کے اوپر جو تھا آپ نے بڑا فوکس کیا. وہیں پر آپ نے بنی نوع انسان کو جو ہے انصاف کے تصور سے آشنا کیا جو اس سے پہلے بالکل معدوم تھا. قبیلہ بنو مخزوم کی ایک فاطمہ نامی عورت چوری کرتی ہے تو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارش لے کے آتے ہیں. تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. اگر میرا قلب اطہر حضرت علی کی نور نظر اور سیدنا حسن و حسین کی مادر محترم سیدہ فاطمہ بھی اگر چوری کریں ان کا بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالوں گا. یہ آپ نے ایک جو تھی نا جسٹس کا ایک ایسا تصور پیش کیا جس میں ہوموجینیس جسٹس کا ایک تصور تھا معاشرے کے اندر. آپ نے ایسا تصور پیش نہیں کیا کہ بڑوں کے لیے قانون اور ہو چھوٹوں کے لیے قانون اور ہو. اسی طرح آپ نے حدود و تعزیرات کے نظام کے ذریعے معاشرے میں جہاں پر جرائم کا خاتمہ کیا وہاں پر مرکزی بیت المال کے ذریعے آپ نے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے بھی جو ہے نا ایک زکوٰۃ کا ایک مقام کے اوپر ایک علاقے کی زکوٰۃ کو ایک مقام پہ کلیکٹ کر کے اس علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے لگانے کا بھی جو ہے نا ایک تصور جو ہے نا اس کو بھی پیش کیا. لیٹر آن خلفائے راشدین میں سیدنا صدیق اکبر ہوں، سیدنا فاروق اعظم ہوں، سیدنا عثمان غنی ہوں یا سیدنا حیدر کرار ہوں رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے اس تصور کو جو ہے پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کیا، اس کو آگے بڑھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تصور دے کے گئے تھے ہمیں اس کے اندر انسانوں کی جو آراء تھیں وہ اجتہادی امور کے اندر ان کے نمائندگان کی آراء کا جو تھا ایک تصور یا ایک گنجائش موجود تھی. لیکن جو امور منصوص تھے یعنی کتاب و سنت میں طے تھے ان کو حلال میں سے حلال چیزوں کو حرام کرنے کا اور حرام چیزوں کو حلال کرنے کا اختیارات جو تھے وہ ہماری مقننہ کے پاس مغربی جمہوری اداروں کی طرح موجود نہیں تھے. چنانچہ اگر آپ ایک اسلامی ملک کے اندر جب جمہوری تصور کی بات کرتے ہیں تو آپ کا تصور جو ہے نا ایک مغربی جمہوری تصور سے بالکل جدا گانا ہوتا ہے. آپ اس وقت مغربی جمہوری پر آئے میں بات نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ کی مقننہ کو یا آپ کے منتخب نمائندگان کو اس چیز کا مکمل طور پہ اختیار ہے کہ وہ جو جی چاہیں وہ کر سکتے ہیں. نہیں، اگر شراب حرام ہے تو وہ اس کو حلال نہیں کر سکتے. سر بہت سے اسلامک ممالک ہیں ہمارے دنیا میں اور جیسے کہ ہمارے ملک میں اسی طرح دوسرے ممالک میں بھی ہر رولز جو ہیں لاز ڈیفرنٹ ہیں. تو تمام اسلامک ممالک میں کیا ہم ایک قانون کو نافذ نہیں کر سکتے جو کہ اسلام سے ریلیٹڈ ہو؟ کیا ایشو کیا ہے اس کے اندر؟ دیکھیں جی اب ہم پاکستان کی اس میں بات کرنے کا اس کے کانسٹیٹیوشن میں دیکھتے ہیں تو اس میں یہ سپریم لا جو ہے نا کتاب و سنت کو بنایا گیا. اس طرح دیگر دنیا کے بہت سے عرب ممالک کے اندر ہی بہت سے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر اسلامی شریعت کی بالادستی کی بات کی ہے لیکن وہاں پہ منارکی ہے، وہاں پہ جمہوریت کا کنسیپٹ ایز اٹ از موجود نہیں. لیکن میں ان ملکوں کی بات کروں جہاں جمہوریت کا تصور موجود ہے. پاکستان کی ایک مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس کے اندر یہ بات بھی کہی گئی کہ ہم اسلام کی بھی جو ہے فالو کریں گے اور یہاں پہ جمہوریت کو بھی لاگو کریں گے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کو لاگو اگر آپ نے کرنا ہے اسلام کے ساتھ تو آپ کو ایک نظم اجتماعی یا امور ملکی کے ان معاملات جن کا تعلق اجتہادات کے ساتھ ہے یا کنٹمپریری افیئرز کے ساتھ ہے وہاں پہ کولیکٹیو اوپینین کو یا کولیکٹیو وزڈم کو اہمیت دے سکتے ہیں یا جو آپ کے مقرنہ کے ارکان کی اکثریت کی رائے کو اہمیت دے سکتے ہیں. لیکن جہاں تعلق ہوگا اس بات کا کہ وہ ایسی چیزوں کے بارے میں کوئی نیا لا فریم کریں جس کو ڈیوائن لیول کے اوپر طے کر دیا گیا ہے جسے کتاب و سنت طے کر دیا گیا تو یہ مینڈیٹ ان کے پاس موجود نہیں ہے. سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں، ایجپٹ میں، بنگلہ دیش میں، تنزانیہ میں، ترکی میں جتنی بھی فسادات ہیں یا جتنے بھی پنشمنٹس ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دا لا آف اسلام؟ نہیں یہ بات نہیں ہے. دیکھیں اصولی طور پہ پاکستان میں ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اسلامی قوانین کے مطابق ہوں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے عمومی اعتبار سے مصر کی بات جیسے آپ نے کی ہے یا بنگلہ دیش کی بات کی ہے یا دیگر بہت سے ممالک کی بات کی ہے اسلامی، تو ان ممالک کے اندر جو سزائیں نافذ کی گئی ہیں وہ اپنی اپنی وزڈم کی روشنی میں کی گئی ہیں، اپنی عقل کی روشنی میں یا اپنی مشاورت کے ساتھ کی گئی ہیں.
حالانکہ اصولی طور پہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو کتاب و سنت کے اندر جو چیز کا فیصلہ کر دیا گیا ہے اسی فیصلے کو جو ہے نا پوری کی پوری ریاست میں لاگو کیا جائے. تو یہ جو مقدمہ ہے یا یہ جو نریٹو ہے اسے صحیح معنوں میں امپلیمنٹ اگر کیا تھا تو پاکستانی ریاست میں کیا جا سکتا ہے. اس کے پاکستان اس چیز کو انشور کرتا ہے, کانسٹیٹیوشن پاکستان اس بات کی جو ہے نا ضمانت دیتا ہے کہ آپ نے اس ملک کے تمام قوانین کو کتاب و سنت کے مطابق چلانا ہے. تو اگر وہ ڈیم بننے کی بات کرتے ہیں یا کہیں پہ کوئی بہت بڑا پروجیکٹ چلانے کی بات کرتے ہیں یا کوئی فنڈز ایلوکیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ان کو اجازت ہے کہ وہ ان امور کو ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے ان امور کی بات کا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر دیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا ہے, تو ان امور کے اندر مداخلت کرنے کی ان کے پاس جو ہے گنجائش موجود نہیں ہے. سر دنیا میں بہت سے ایسے NGOs ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جو اسلام میں سزائیں مقرر کی گئی ہیں وہ بہت انہیومن ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا خیال کرتے ہیں اور کیا لوگوں کو میسج دیں گے کہ انہیومن ہیں تو وہ کیوں ہیں اور کس طرح سے اسلام نے اس کو ڈکلیئر کیا؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی جو ہے نا ایک شارٹ سائٹڈنس ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اسلامی سزائیں انہیومن ہے. ایسی بات نہیں ہے. وہ پکچر کی ایک رخ آپ کو دکھاتے ہیں, کمپلیٹ پکچر جو ہے نا اس سے آپ کا متعارف نہیں آپ کو کرواتے. دیکھیں ایک بندے نے برائی کا ارتکاب کیا, بد کرداری کا ارتکاب کیا, اس نے غریب بندے کو اذیت دی, اس کی بیٹی کے ساتھ ریپ کرنے کے بعد اس نے اس عورت کو اذیت دی جس کے ساتھ ریپ کیا گیا, اس نے پورے خاندان کو ایک سائیکولوجیکل جو ہے نا ایک ان کو یہ ایک ذہنی مینٹل ٹارچر دیا, ان کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کی طرف دھکیل دیا. کئی خاندانوں میں کئی برس تک اس طرح کے جو ہے نا بیک لیش اس طرح کے واقعات کا جو ہے نا وہ برقرار رہتا ہے اور پورا کا پورا خاندان نارمل لائف کی طرف واپس نہیں پلٹ پاتا. ہاں ٹراما ہو جاتا ہے. تو اس ٹراما کی کیفیت جو پیدا ہوتی ہے اس سے نکالنے کے لیے جب اگر اسلام کو سزا دیتا ہے ان لوگوں کو جو بدنیت ہیں جو فسادی ہیں تو پھر اس کو یہ بات کہنا ان ہیومن, وہ جو ایکٹ تھا اس کو کیوں نہیں ان ہیومن کہتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایکٹ کی گریوٹی کو جب تک ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے جس کے بدلے میں سزا مقرر کیا گیا ہے, آپ صحیح معنوں میں ہیومن رائٹس کو یا ان ہیومن کی جو بات کرتے ہیں اسے صحیح معنوں سمجھ نہیں سکتے. اگر آپ ہیومن رائٹس پہ یقین رکھتے ہیں, اگر آپ انسانی حقوق پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ کو ترازو کو یا اس طرح جھکانے کی بجائے یا اس طرح جھکانے کی بجائے اس کو بالکل جو ہے نا سیدھے طریقے سے پکڑنا چاہیے. اگر آپ ترازو کو بالکل صحیح طریقے سے پکڑیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے ایک بندے نے مرڈر کیا, مثال دے رہا ہوں, قتل کر دیا, اس کے بعد جناب اس کے بعد قتل کی جب باری آتی ہے اسے قتل کرنے کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسے قتل کیا جائے, دعا کیپٹل پنشمنٹ دی جائے, تو اس وقت اس کو ان ہیومن کہا جاتا ہے. وہ جو اسے مرڈر کیا کیا وہ ہیومینٹی تھی؟ یعنی اس وقت اس سے کو بلا یعنی جرم کی سنگینی کو یا اس کی گریوٹی کو کم کر کے اسلامی سزا کی گریوٹی کو بڑھا کے لوگوں ہمیں جو پیش کیا جاتا ہے یہ اصل میں اسلامی سزاؤں کے پتہ تنقید کی کا بنیادی محرک ہوتا ہے. اگر اسلامی سزاؤں کو ان جرائم کے ساتھ اکویٹ کیا جائے, ان کو تولا جائے یا ان کو صحیح طرح ترازو میں ڈالا جائے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام کی سزا ان جرائم کی سنگینی سے زیادہ نہیں ہے, بلکہ اسلام کی سزا کا مقصد ایک تو اس جرائم کی سنگینی کے مطابق ایک تو اس کو پنشمنٹ دینا جو مجرم ہے, دوسری بات ایک ایگزامپل سیٹ کرنا معاشرے کے ان عناصر کے لیے جن کے ذہنوں کے اندر کوئی ایسا رجحان موجود ہے, جن کے ذہنوں کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے, نیگیٹیوٹی موجود ہے کہ معاشرے کو خراب کرنا چاہتے ہیں, ان لوگوں کو جو ہے اس چیز سے خبردار کرنا کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہیں بھی اس قسم کی پینلٹی کو فیس کرنا پڑے گا جس پینلٹی کو یہ فیس کر رہا ہے. سر جرم کو سمجھنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی چیز کو ہم مزید ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد. ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو اگین. بات کر رہے تھے سر ہم اسلامک لاز کی. اب اسلامک لاز کے اندر ایک چیز ہے جو ہم ابھی اس وقت میں معاشرے میں دیکھتا ہوں اور پوری دنیا میں یہ بہت زیادہ ایک کامن ایشو بن چکا ہوا ہے, ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ, جس میں جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے, امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے. تو سر کیا یہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اسلام کے نظریے سے اگر ہم امپلیمنٹ کر دیں پوری دنیا میں تو کیا پرابلم سالو نہ ہو جائے؟ بنیادی طور پر بات یہ کہ اس وقت جو معروضی یا کنٹمپریری ہم جس دنیا کو دیکھتے ہیں اس میں دو طرح کے نظام چل رہے ہیں. ایک یہاں پہ آپ کو کمیونزم نظر آتا ہے, دوسری بات آپ کو کیپٹلزم نظر آتا ہے. تو کمیونزم کے اندر انسان کی جو محنت جو ہے نا اس کا پورا ریوارڈ اس کو نہیں ملتا, بلکہ اسٹیٹ اس کی بہت ساری محنت کے حصے کو سنیچ کر کے لے جاتی ہے ایکول ڈسٹریبیوشن کے نام کے اوپر, جس کی وجہ سے اس کی پوٹینشیل کی جو ہے نا صحیح معنوں میں لیٹر آن جو ہے نا وہ اس کو صحیح معنوں میں لگا نہیں پاتا, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جو میں نے اپنی محنت کرنی ہے مجھے اس کا پورا ریوارڈ نہیں ملنا. اور اس کے مد مقابلے ہم کیپٹلزم کے اوپر غور کرتے ہیں تو اس میں جو ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن کے اندر جو ہے نا ایک تو حلال و حرام کی تفریق کوئی نہیں ہے, دوسری اس میں آپ چاہے اندیر کا گوشت بیچیں, چاہے آپ شراب بیچیں, چاہے آپ تمام ان مصنوعات کا کاروبار کریں جو حلال ہے حرام, چاہے ورچوئل بزنس کریں, کوئی اس کے اوپر آپ کا قدغن نظر نہیں آتا. پھر اس میں سود بھی اس کا ایک بڑا اہم حصہ ہے.
تیسری بات یہ کہ کیپٹلزم میں کوئی ایسی اوبلیگیشن موجود نہیں ہے جو انسان کو اس بات کا مادہ تیار کرے کہ معاشرے کی یا بلڈنگ کے لیے انسان نے اپنے ریسورسز کے ایک حصے کو جو ہے نا انویسٹ کرنا ہے یا غریب لوگوں کے اوپر یا ڈپرائیوڈ کلاس کے اوپر جو ہے نا اس نے اس کو لگانا ہے. جب ہم اسلام کے ویلتھ ڈسٹریبیوشن کے تصور کو غور کرتے ہیں تو نہ تو وہ کمیونزم کی طرح آپ کی پوری ویلتھ کو اپنے کنٹرول میں ریاست لے جاتی ہے اور آپ کی حوصلہ شکنی کرتی ہے, اور نہ ہی کیپٹلزم کی طرح آپ کو ایک فری ہینڈ دیتی ہے کہ آپ معاشرے میں جو مرضی کرتے رہیں. وہ کہتی ہے آپ نے دولت کمانی ہے, حلال ذرائع سے کمانی ہے, حرام ذرائع سے نہیں کمانی. آپ نے دولت کمانی ہے, محنت کے ذریعے کمانی ہے, دھوکے کے ساتھ نہیں کمانی. اس کے بعد آپ نے دولت کما لینی ہے تو آپ نے کم از کم سال گزرنے کے بعد اپنا قمری سال مکمل ہونے کے بعد 2.5% اپنی ویلتھ کا جو آپ نے ارن کیا ہے اس کا جو حصہ جو ہے نا اپنی انکم کا, یعنی اپنی جو آپ نے اس کو ارن کیا اس کی ارننگ کا آپ نے خرچے نکالنے کے بعد جو آپ کا بچت آئی ہے اس کا آپ جو ہے 2.5% جو ہے نا آپ نے غریب لوگوں کی بلڈنگ کے لیے نا استعمال کرنا. سر اسی پہ تھوڑی سی روشنی ڈالے گا کہ اسی لیے ہم بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ جو ہے ٹیکس کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسائز کرتی ہے, ٹیکس دیں اور زبردستی ٹیکس لیا بھی جاتا ہے. اور پوری دنیا میں ڈفرینٹ رولز ہیں ٹیکس لینے کے, کئی پرسنٹیجز ڈفرینٹ ہیں امیر سے. کہیں تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جیسے USA میں جو آپ کی سائبر ٹیک بہت بڑی کمپنیز ہیں وہاں پہ ان کو ٹیکس معاف ہے. تو ٹیکس کے معاملات کو ہم دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈویژن اور بہت زیادہ ان ایکول سے رہتے ہیں. تو کیا صرف اگر ہم ایک معاشرے کے اندر یا ایک پورے ملک کے اندر زکوٰۃ امپلیمنٹ ہی کر دیں اور ٹیکس کو ودرا کر لیں تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں رہے گا؟ بہت بہتر رہے گا, لیکن اس کے لیے ایک مائنڈ سیٹ پورا چینج ہونے کی ضرورت ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان ممالک کے اندر زکوٰۃ کو بحیثیت ایک ریاستی یعنی ٹول کے طور پر استعمال کرنے کے اندر کئی امر مانے آ جاتے ہیں, یعنی کئی ایسی رکاوٹیں آتی ہیں جو نہیں آنی چاہیے اصولی طور پر. ایک تو پرسیپشن کی رکاوٹ بھی آتی ہے کہ کہیں ہمارے بارے میں کوئی ایسا میسیج تو نہیں جائے گا کہ ہم آرتھوڈاکس ہو گئے ہیں, کہیں ہمارے بارے میں ایسا میسیج تو نہیں جائے گا کہ ہم قدام پسند ہو گئے ہیں, کہیں ہمارے بارے میں ایسا میسیج تو نہیں جائے گا کہ ہم انتہا پسندی کے راستے پہ چل نکلے ہیں. کوئی یہ بھی ایک فیکٹر جو ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر زکوٰۃ کے مقابلے ٹیکسیشن کی چیز کو جو ہے نا پروموٹ کرنے کا سبب بن جاتا ہے. حالانکہ اصولی طور پر دیکھا جائے تو معاشرے کے اس وقت زکوٰۃ, ابھی میں نے ایک بات کا ابھی ایک حصہ مکمل کیا تھا کہ زکوٰۃ تو ایک فریضہ ہے جس کو انجام دینا ہر صاحب نصاب کے لیے ضروری ہے. اس کا صدقات کی بات آتی ہے, اس کے بعد خیرات کی بات آتی ہے, اس کے بعد پھر آپ کے انفاق فی سبیل اللہ کے مزید جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا امکانات موجود ہیں. آپ صدقہ دیں, آپ زکوٰۃ دیں, آپ خیرات کریں, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر اپنے مال کو خرچ کریں جتنا آپ خرچ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی لمٹ بھی کوئی نہیں. جس طرح 2.5% سے شروع ہونے زکوٰۃ ہے تو صدقات اور خیرات کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ میکسیمم یہاں تک جا سکتے ہیں کہ جو ضرورت ہے زائدہ اس کو آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں. اور اس کی مثالیں موجود ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کے اندر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقایا طور پہ ایک موقع کے اوپر اپنے گھر اپنی جملہ ویلتھ جو تھی وہ اسلام کے حوالے کر دی تھی. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر یہ کنسیپٹ جو ہے اس کو صحیح معنی میں ہمارے معاشرے میں امپلیمنٹ کر دیا جائے تو معاشرے کے اندر سے غربت کا بڑے آرام سے خاتمہ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ احادیث مبارکہ یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ جس علاقے میں کلیکٹ کی جاتی ہے اس علاقے کی اپ برنگنگ کے لیے اگر یا اس علاقے کی بیٹرمنٹ کے لیے استعمال کی جائے تو سب وہ زیادہ اچھا اس کا مصرف ہے. اگر یہ کام کر لیا جائے, میں سمجھتا ہوں لاہور کی زکوٰۃ لاہور پہ لگ جائے, گجرانوالہ کی زکوٰۃ گجرانوالہ کے اندر لگ جائے, سیالکوٹ کی زکوٰۃ سیالکوٹ میں لگ جائے, ترکی کی زکوٰۃ ترکی کے اندر لگ جائے, ملیشیا کے کسی شہر کی زکوٰۃ ملیشیا کے اندر لگ جائے, تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ان کی اب بلڈنگ کے اندر جو ہے نا ان شہروں کی یا ان پوری کی پوری ریاست کی اب بلڈنگ کے اندر یہ زکوٰۃ اور خیرات کا نظام جو بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن ان لکیلی ہم امپریشن کی وجہ سے یا اپنی ایک سمجھ لیں کہ اپنے اندر جو کانفیڈنس کی کمزوری ہے اس کی وجہ سے ایسے معاملات کو کرنے سے قاصر رہتے ہیں. حالانکہ معاشرے کے اندر ٹیکس دینے سے ہر بندہ اپنے آپ کو جو ہے نا دباؤ میں محسوس کرتا ہے. وہ یوں محسوس کرتا ہے جس طرح اس کی ویلتھ کا ایک حصہ جو ہے نا اس کو سنیچ کیا جائے. جبکہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے اس کے نتیجے انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میری ایک روحانی پیوریفیکیشن بھی ہو رہی ہے, میرا مال کا حصہ جو ہے صاف بھی ہو رہا ہے. عشر اور زکوٰۃ کو اگر معاشرے میں لاگو کر دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیہی اور اربن جو علاقے ہیں ان کے باقاعدہ طور پہ جو ضعیف لوگ ہیں, جو مساکین ہیں, جو فقراء ہیں, ان کی باقاعدہ طور پہ اچھی ایک جو ہے نا معاونت کا راستہ دروازہ کھل سکتا ہے اور ان کے جملہ معاملات میں آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. سر پوری دنیا میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں سود کا نظام عام ہے, سود امپلیمنٹ ہے ہی ہے, اور شاید سارا نظام اس وقت جو چل رہا ہے وہ انٹرسٹ بیسس پہ چل رہا ہے. سر انٹرسٹ بیسس کیسے ختم ہو سکتا ہے اور اس کے بارے میں قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ دیکھیں یہ انٹرسٹ جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہے نا جنگ قرار دیا گیا ہے. اب جہاں پر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کوئی انسان کرے گا تو اس کے جیتنے کا چانس تو کوئی بھی نہیں ہے. ظاہری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا مقابلہ کرنا کسی بندے کے بس کی بات نہیں. الٹیمیٹلی اس کے نتیجے کے اندر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ایک نحوست ہوتی ہے یا اللہ کی طرف سے ایک مار ہوتی ہے وہ انسان کے کاروبار کو پراسپر نہیں ہونے دیتی.
لیٹر اور سونر جو ہے نا کا کاروبار جو ہے نا وہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے مد مقابل جو ہے مٹیریلی اگر دیکھیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے صدقات اور آپ کی زکوٰۃ کے یا آپ کے مال میں کمی واقع ہوگی. لیکن اسپرچولی جو ہے نا اس بات کی ہمیں ضمانت دی گئی ہے کہ یمحق اللہ الربا و یربی الصدقات, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا سود کو تباہ کرتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے. تو ہم اس کے نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ ان ممالک میں جہاں پہ سود کو باقاعدہ طور پہ ایک اکنامک ٹول کے طور پر باقاعدہ طور پر قبول کر لیا گیا ہے, ان معاشروں کی معیشت جو ہے نا بالکل ڈکلائننگ حالت میں ہمیں نظر آتی ہے. اور اس کے مد مقابل جن معاشروں کے اندر انفرادی یا اجتماعی سطح کا سود سے اراض کیا جاتا ہے, ان لوگوں کے اندر ایک سکون قلب کی کیفیت نظر آتی ہے, امن نظر آتا ہے, اور ان کے اندر خیر ہائی کا جذبات زیادہ نظر آتے ہیں. سودی معیشت کے اندر باقاعدہ طور پر انسان جو ہوتا ہے نا وہ اپنے طور اپنی دانش میں رسک سے بالکل آزاد ہو کے اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کو یہ پتہ ہوتا ہے یار میں نے پیسہ لگانا ہے, مجھے پیسہ آنا ہی آنا ہے. اس کے مد مقابل جو ایک کاروبار میں انویسٹ کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید لگاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انویسٹ کیے ہیں, اب اس کاروبار کو پراسپر کرنا جو ہے نا آپ کی ذات باری تعالیٰ جو ہے نا اس کے اختیار میں ہے. نتیجہ اس کا اللہ تعالیٰ کا ایک ربط رہتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے خیر ہائی کا طلبگار ہوتا ہے. مچھلی فارم بنانے والا کو امید ہوتی ہے کہ میری مچھلیاں جو ہے نا اگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے پراسپر کریں گی. پولٹری فارم بنانے کو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری مرغیوں میں اضافہ کرے گا. لیکن سود کا جو کاروبار کر رہا تھا اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. اسے پتہ ہوتا ہے میرا فارمولہ سیٹ ہو گیا, میرے پیسے کے بدلے جو ہے نا میرے پیسے جو ہے نا میں نے اس کے پیسے نکال لینے ہیں. تو اس کے نتیجے کے اندر باقاعدہ طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی ایک روحانی اسپرچول کنیکشن جو اس کا بڑا کمزور ہو جاتا ہے. پھر معاشرے میں روزگار کے امکانات بڑے معدوم ہو جاتے ہیں. اگر آپ سودی نظام کے اوپر چلنے کی کوشش کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ انڈسٹری آپ کی گرو نہیں کرے گی, کیونکہ آپ کا پیسہ کی پلاج موجود ہے, آپ اس کے بدلے آپ کو اس کی رینٹ آ رہا ہے, اس کی پیسے کی جو ہے نا فکس انکم آ رہی ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے انڈسٹری لگانے کی. لیکن اس کے بدلے جب آپ بزنس کو فلرش کرنے کی کوشش کریں گے, آپ انڈسٹری لگائیں گے, اس انڈسٹری کے نتیجے کے اندر کئی لیبر بھی پیدا ہوگی, اس انڈسٹری کے نتیجے کئی لوگوں کے لیے جاب ویکینسیز پیدا ہوں گی, وہ انڈسٹری کا مال جہاں پہ جائے گا اس کے نتیجے میں کچھ جو ہے نا اس کے کسٹمر پیدا ہوں گے, اس کے کچھ کے سیلر پیدا ہوں گے, یعنی معاشرے کا بہت بڑا حصہ جو ہے نا اسے مستفید ہوگا. جبکہ سود کے اندر یہ معاملات نہیں ہیں. سود جو ہوتا ہے وہ باقاعدہ طور پہ آپ کی روپے کے ساتھ روپے کی آپ کے ساتھ ایک ایسی وہ ایک لالچ والا ایک سرکل ہوتا ہے جس کے اندر کسی بندے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا, اور الٹیمیٹلی اس کے اندر جو ہے نا جس انداز میں انسان کو جذب کرتا ہے, انسان اس کے اندر جذب ہی ہو جاتا ہے اور وہ کوئی ترقی کے امکانات نہیں رہتے اس کے. چلیے مزید اس پہ بات کریں گے. سود کا سر ایک بہت اہم ٹاپک ہے جس پہ ایک الگ شو ہمیں کرنا پڑے گا. اس کے بعد مزید سوال کریں گے. ابتسام صاحب سے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو اگین. اچھا سر, ایک بڑا عظیم وقت مسلمانوں نے گزارا ہے حکومت کا, جس میں شاید حکمرانی جب مسلمانوں نے کی تو ایک بڑے زور اور دبدبے کے ساتھ کی, اور اس میں مسلمان عروج پہ بھی آیا, بہت زیادہ عروج پہ آیا. وہ تمام شاید وہ وقت تھا جب صحیح معنوں میں اسلامی نظریے کو اپنے اندر امپلیمنٹ کیا جاتا تھا. تو کیا آج کی حکومت یا آج کے لوگ اس پرانے وقت کے سے ایک اٹریکشن نہیں لے سکتی, اور کیا وہ امپلیمنٹیشن دوبارہ نہیں کر سکتے ہم؟ ہسٹری میں جو کچھ ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک وعدے کو میٹیریلائز اللہ نے کر کے دکھایا ہے. اللہ نے قرآن میں ایک وعدہ کیا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم, کہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان لانے والوں کے ساتھ اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین پہ ضرور خلافت دے گا, زمین پہ ضرور غلبہ دے گا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب کا لوگوں کو غلبہ دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ وعدہ پورا کیا تو بظاہر یہ وعدے کے پورا ہونے کے لیے جو اسپرچول اللہ نے ضمانت دی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ریفلیکٹ کیا, یعنی اللہ نے اس کو میٹیریلائز کیا. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں, حضرت عمر فاروق کے دور میں, حضرت عثمان کے دور میں, حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں, لیٹر آن بھی بہت سے مسلمان حکمران ایسے گزرے جنہوں نے اس کارہائے نمایاں اور اس انداز میں حکمرانی کی کہ باقاعدہ طور پہ پورے کے پورے گلوب کے اوپر جو ہے نا اسلام کی ڈومینیشن ہمیں نظر آئی. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جہاں پر آپ کی تدبیر اس مسئلے کے اندر ایک رول پلے کرتی ہے, وہاں اس سے کہیں بڑھ کے آپ کا ایمان اور عمل صالح والا جو کریکٹر ہے وہ جو ہے نا اس میں بڑا رول پلے کرتا ہے. آج کے مسلمان کے پاس کوئی ریسورسز کی کمی نہیں ہے. اگر آپ تیل کی دولت دیکھیں تو عربوں کے پاس تیل کی دولت بے تحاشا آپ کو نظر آتی ہے. اگر آپ اس کے اندر آپ دیکھیں اپنا فورسٹری دیکھیں تو آپ کو انڈونیشیا ملیشیا میں بڑے جنگلات نظر آتے ہیں. اگر آپ ایگریکلچر کی بات کریں تو آپ کو پاکستان کے اندر بڑی زراعت نظر آتی ہے. لیکن اس کے باوجود ان تمام کے تمام وسائل کے باوجود ہم کیوں دنیا کے اندر آج ذلیل و رسوا ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ اللہ نے یہود کا ذکر کیا تو یہ بات کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, کہ یہود کے پر اللہ تعالیٰ کی طرف مسکنت اور ذلت کی مار اس لیے تھی
کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے تھے. جب تک پریکٹیکلی ہمارا کنیکشن قرآن و سنت کے ساتھ مضبوط نہیں ہوگا اور اسلامی فیتھ کے ساتھ مضبوط نہیں ہوگا, عمل صالح کے ساتھ مضبوط نہیں ہوگا, ہم آج جتنی بھی تدبیریں کیوں اختیار نہ کر لیں, ہم دنیا کے اندر ایک لیڈنگ رول جو ہے نا پلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکتے. دوسری بات اس میں یہ بھی دیکھی ہے کہ جو فنون جنگ ہیں ان میں ترقی کرنے والی اقوام نے دنیا کے اوپر کافی جو ہے نا ڈومینیشن کی ہے. اللہ نے قرآن میں بات کی انزلنا الحدید فیہ باس شدید و منافع للناس, کہ اللہ نے لوہے کو اتارا ہے جس کے اندر منافع بھی ہے اور بڑی طاقت بھی ہے. تو جن لوگوں نے اس کو اس جنگی ٹیکنالوجی کے اندر بقایا طور پہ استعمال کیا تو وہ آج وہ دنیا کے اندر اس مسئلے کے اندر ایک لیڈر کا رول پلے کر رہے ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ان خاص اس شعبے کے اندر جس کا تعلق فنون جنگ میں ترقی کے ساتھ ہے, مسلمان ریاستوں کو اس کی طرف بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر اس کے اندر فوکس کریں گے اور اپنے ایمان اور عمل صالح کو جو ہے نا اس کو پرائرٹی کے اوپر رکھیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھویا عروج جو ہے دوبارہ عطا فرما دے. علامہ اقبال نے بڑی اچھی خوبصورت بات کی ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر, کہ ان کی عزت کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو سبمٹ کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے. وہ تمہاری ذلت اور رسوائی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تم نے قرآن مجید کا جو ڈیوائن میسیج ہے تم نے اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو نظر انداز کر دیا. سر مسلمانوں کے اوپر ایک بہت بڑا الزام یہ آتا ہے دہشت گردی کا. ہمارے حکمران کیا کر سکتے ہیں, کس طرح سے اس ٹائٹل سے نکل سکتے ہیں؟ جہاد اور یہ اس طرح کے الفاظ بول کر ہمیں مسلسل دبایا جا رہا ہے. تو حکمرانوں کو کیا ایک اسلامک روح سے آپ میسیج دینا چاہیں گے کہ آپ اس طرح سے امپلیمنٹ کریں گے اس چیز کو تو شاید ہم اس ٹائٹل سے نکل آئیں؟ دیکھیں میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جو ڈومینیٹ کرتے ہیں لوگ ان کے پاس عام طور پہ دیکھا گیا کہ وہ پھر اس طرح کے اعتراضات یا الزامات لگانے کے اندر جو ہے نا وہ اپنے لیے اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے جائز ہے. آج ہم دیکھتے ہیں جن کے پاس پاور جن کے پاس موجود ہے وہ دنیا میں آج کچھ مرضی کرتے رہیں, جہاں مرضی استحصال کرتے رہیں, لیکن وہ ایک محکوم قوم کو جو ہے نا جس مرضی طرح جو ہے نا اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں دہشت گردی کا, انتہا پسندی کا. حالانکہ ہم یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا رویہ پوری دنیا کے اندر بالعموم جو ہے وہ ایک صلح یعنی جو آپ کی مصالحت کے اوپر بلیو کرنے والی اقوام کے طور پر ہمارا جو ہے رول سامنے آتا ہے. لیکن اس کے باوجود آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی پابندیاں جو ہے نا سامنے آتی ہیں ان کا مقصد جو ہوتا ہے مسلمانوں کو جو ہے نا مرعوب کرنا ہوتا ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ دنیا اسلام جو ہے اس وقت مظلومیت کا مرکز نظر آتی ہے. آپ کشمیر کو دیکھ لیں, آپ برما کو دیکھ لیں, آپ فلسطین کو دیکھ لیں, آپ وہاں پہ دیکھ لیں چیچنیا کو دیکھ لیں. دنیا کے وہ تمام مقامات جہاں پہ استحصال ہو رہا ہے وہ مسلمان اقوام کا ہو رہا ہے. اس کے مد مقابلہ کو کہیں بھی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی اتنی بڑی تعداد میں کسی اوروں کا قتل عام کیا جا رہا ہو. لیکن اس سارے کے سارے قتل عام کے باوجود جو ہے میں یہ بات سمجھتا ہوں مسلمانوں کو پھر بھی جو ہے نا دہشت گرد, انتہا پسند اور کچھ اس طرح کے الزامات دیے جاتے ہیں. تو یہ بات جو ہے نا یہ ایک ان کی پولیٹیکل ڈومینیشن کا ایک جو ہے نا فلیور ہے کہ آج ہم اس مسئلے کے اندر نہ کوئی بلیم لگا کر یا کوئی نہ کوئی ٹیگ لگا کر دبانے کی کوشش کی جاتی ہے, وگرنہ حقیقت اس کے برعکس ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر. میرے خیال سے قرآن اور حدیث میں ہمیں سب کچھ بتا دیا گیا اور اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. اصل میں ہم شاید قرآن کا وہ میسیج سمجھ نہیں پا رہے جو اصل میں وہ دینا چاہ رہا ہے. ہم اپنے ہی لفظوں میں قرآن کو بیان کر دیتے ہیں. تو شاید ہمیں قرآن کو مزید بہتر طریقے سے پڑھنے کی ضرورت ہے اور تمام ان مسائل کا حل ہمیں اسی میں مل جائے گا. ملتے ہیں اگلے شو میں مزید سوالات کے ساتھ اعتصام صاحب کے ساتھ, اور مجھے اپنے صدیق اکبر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.